تھینک یو سو مچ کہ آپ نے ہمیں ہمارے اس ویڈیو میں شرکت کے لیے حامی بھری. کچھ اپنے خیالات اگر آپ کچھ بتانا چاہیں. سب سے پہلے میرے خیال میں کرونا وائرس ایک ایسی حقیقت ہے جو اب ہماری زندگیوں کا بہت اہم حصہ بن چکی ہے، اور اگر ابھی بھی ہم ماسک باہر جاتے ہوئے نہیں پہن رہے، ہاتھ باقاعدگی سے نہیں دھو رہے، تو بہت بڑی حماقت کی بات ہے. یہاں یونائٹڈ اسٹیٹس میں بھی، پاکستان میں بھی بہت تیزی سے یہ وبا پھیل رہی ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم بار بار، آپ شاید وہی باتیں سن رہے ہوں ہر ڈاکٹر سے، ہر جو بھی ہیلتھ کیئر ایسوسیٹڈ کوئی بھی ممبر ہے جو ان مریضوں کو دیکھ رہا ہے، آپ یہی سن رہے ہوں گے کہ ہاتھ دھوئیں، ماسک پہنیں، صفائی کا خیال رکھیں، 6 فٹ دور رہیں. یہ باتیں اب سن سن کے لوگ بور ہو رہے ہیں، لیکن میری امید ہے کہ سب لوگ یہ کر رہے ہوں، کیونکہ یہ بہت بہت ضروری ہے. یہ ایک ایسی بیماری ہے جس کا ہمارے پاس علاج نہیں ہے. ویکسین پہ کام چل رہا ہے جو ہماری امید ہے اگلے سال تک آئے، لیکن جب تک وہ ویکسین ریسرچ ٹرائلز کے تھرو اپروو ہو، اس کے ہم یہ تسلی کر لیں کہ اس کے سائیڈ افیکٹس نہیں ہیں، اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو ویکسینیٹ کرنے تک ابھی بہت ٹائم ہے. تو میرے خیال میں ابھی آپ یہ نہ سوچیں کہ یہ 1-2 مہینے کی بات ہے، آپ یہ سوچیں کہ ہم نے اگلے پورا سال کس طرح گزارنا ہے. یہ نہ سوچیں کہ یہ اگر حکومت اعلان کرتی ہے کہ آج باہر نکلا جا سکتا ہے گھروں سے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ماسک چھوڑ دیں، ہاتھ دھونا چھوڑ دیں. اس کا یہ مطلب ہے کہ معاشی پالیسی کے لیے یا اور وجوہات کی بنا پر اب لاک ڈاؤن نہیں رہا جا سکتا، لیکن آپ کی صحت ضروری ہے. وائرس یہیں پہ ہے، اور ابھی تک بہت سے لوگوں کی جانوں کے لیے خطرہ بنا ہوا ہے. تو میرے خیال میں سب سے پہلے تو میں یہی گزارش کروں گی کہ آپ ضرور یہ ساری احتیاطی تدابیر پہ عمل کریں اور اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیں. آپ کو کوئی سمٹمز ایسے ہیں، علامات، جس میں بخار، کھانسی، گلے میں درد، سر میں درد، آپ کو ذائقہ محسوس نہ ہونا، یا آپ اسمیل سونگھنے کی صلاحیت آپ کی اچانک سے ختم ہو گئی ہے، کچھ لوگوں کو ڈائریا بھی ہو رہا ہے، اگر ایسے سمٹمز ہیں، سانس میں تکلیف ہے، یا آپ کانٹیکٹ میں آئے تھے جن کو کرونا تھا، یا ایون نہیں تھا، کیونکہ اب کرونا اتنا زیادہ پھیل گیا ہے، یہ وبا اتنی پھیل گئی ہے کہ ہم اب یہی باتیں ہو رہی ہیں میڈیکل فیلڈ میں کہ کمیونٹی اسپریڈ بہت زیادہ، بہت سے لوگ ہیں جو اس وبا کا شکار ہیں، اور کافی لوگ یہ نہیں جانتے، ہو سکتا ہے جن کو مائلڈ النس ہو کہ انہیں کرونا ہے. تو اگر آپ کو ان میں سے کوئی ایسی علامات ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ آپ موسٹ لائکلی کرونا وائرس کا شکار ہیں. وائرس کی انٹری سے علامات تک 7 سے 14 دن لگ سکتے ہیں، کم از کم 2 ہفتے لگ سکتے ہیں. گلگت میں خاص طور پہ بہت سارے لوگ جو ہیں ان میں کرونا وائرس کی جو علامات جب نمودار ہوئی یا وہ ڈاکٹر کے پاس گئے، تو میں نے کافی سنا ہے کہ انہوں نے ان کو کہا کہ آپ کو کرونا وائرس نہیں، ٹائیفائڈ ہے. کیا ان دونوں کی جو علامات ہیں کیا اوور لیپ کرتی ہیں؟ بہت سی جو ہم کہتے ہیں انفیکشس بیماریاں یا انفیکشس ڈیزیزز، وائرل یا بیکٹیریل، بہت زیادہ بیماریوں کے علامات میں بخار شامل ہے، ڈائریا شامل ہے، یا پیٹ میں درد شامل ہے. کورونا خاص طور پہ لنگس کو بھی افیکٹ کرتا ہے، اور وائرس یوزلی پوری باڈی کو، یوزلی ڈفرینٹ باڈی سسٹمس کو افیکٹ کرتا ہے. تو آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ اگر کہا جائے کہ ٹائیفائڈ جو ہے، آپ نے اگر کوئی فیکو اورل روٹ ہم کہتے ہیں کہ آپ نے کوئی گندا کھانا کھایا، کوئی فوڈ کنٹامنیشن کی وجہ سے آپ کو زیادہ تر ہوتا ہے، اور اس کے علاج کے لیے ایک اینٹی بایوٹک ہے جو دی جاتی ہے. تو جب بھی آپ کسی ایسی ٹائم میں ہیں جب کہ ایک پینڈیمک، جو کہ ایک وبا جو پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، تو چاہے آپ کو کوئی اور بیماری ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی آپ یہ کہہ تو نہیں سکتے کہ اس کو کرونا نہیں ہے، کیونکہ علامات تو سیم. اس موقع پہ آپ کو کرونا کے لیے بھی حفاظتی اور احتیاطی تدابیر لینی چاہیے. اور آپ اگر ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ٹائیفائڈ لگ رہا ہے تو آپ اس کی دوائی لیں، لیکن آپ پھر بھی اپنے آپ کو آئسولیٹ کریں 2 ہفتے تک، تاکہ اگر آپ کو کرونا ہے تو آپ کسی کو نہ دے سکیں. اب کرونا اتنا پھیل گیا ہے کہ آپ ٹیسٹ نہ بھی کرائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ ازیوم کریں کہ آپ کو کرونا ہے،
और आप उसकी एहतियाती तदाबीर घर पे लें। लेकिन ऑब्वियसली हम ये नहीं कहते कि आप टेस्ट ना कराएं अगर अवेलेबल है, ठीक है, इफ़ इट्स अफोर्डेबल है, ईजिली अवेलेबल है, और अगर उससे आपकी मैनेजमेंट चेंज होती है। इसलिए हम जो अस्पताल में जो बहुत बीमार आते हैं उनमें हम टेस्ट कराते हैं टू मेक श्योर हम कोई ऐसी चीज़ और नहीं मिस कर रहे जिनकी ट्रीटमेंट से पेशेंट ठीक हो सकता है। लेकिन इस मौके पे बिल्कुल आपको अगर ये अलामात हैं, दूसरी बीमारी डॉक्टर को लगती है, उसकी ट्रीटमेंट हो, लेकिन कोविड के लिए आप एहतियाती तदाबीर भी लें। बहुत शुक्रिया। ये मुझे मुझे मालूम है कि इस वक़्त आपका वक़्त कितना कीमती है, और वो निकालना इस तरह से कि हमारी अपने मुल्क में और हमारे ख़ास तौर पे गिलगित-बल्तिस्तान में जो हमारे वहाँ लोग रह रहे हैं, उनको फ़ायदा पहुँच सके। मुझे यकीन है कि हमारी बात होती है, हमने बहुत सारे पहलू अभी कवर नहीं कर पाए हैं। उसके लिए फिर एक और वीडियो ज़रूर बनाएँगे। मेहरबानी।